محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قتلوه وما صلبوه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راج الیکم قبل یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی یہ ہماری سبق کی تیسری نشست ہے اور اس میں ہم ختم نبوت کے متعلق ایک دوسرے اہم ترین موضوع جسے حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہم اس عنوان پر ابھی گفتگو کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، ان کی مہمات کیا ہوں گی۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا یہ الگ موضوع ہے، اور ان کی مہمات کا، ان کی ڈیوٹی کا اور ان کی ذمہ داریوں کا علم ہونا یہ الگ موضوع ہے۔ ہم عمومی طور پہ اس لیے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے ان کی ڈیوٹیاں کون کون سی ہوں گی، کون کون سے وہ کام یہاں پہ سر انجام دیں گے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات کیوں ہیں، ان کو زندہ کیوں رکھا گیا ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی تو اللہ کی حکمت ہوگی نا، تو اس حکمت اور اس میں راز کیا ہے۔ جب ہمارے خطباء تقریر کرتے ہیں، تقریر کے اختتام پر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے وآخر دعوانا؟ آخری ہماری پکار، خطیب آخر تقریر میں کیا کہتا ہے؟ ہماری آخری پکار کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب پالنہار اللہ الہ العالمین ہے۔ یہ ہے وہ اصل اس کائنات کا اختتامی کوڈ۔ اس کائنات کے اختتام پر دنیا ختم ہو اس وقت ایک ایسی پکار ہونی چاہیے، ایسی آواز ہونی چاہیے جس میں سارے مل کر یہ کہیں کہ تمام تعریفات اس رب کے لیے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ وآخر دعوانا، ہم سب کی آخری پکار، ہم سب کی آخری پکار کب بنے گی؟ دنیا ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، قیامت آ جائے اور آخری پکار نہ آئے، قیامت آ جائے اور آخری سب لوگ مل کر اللہ کو ویسے نہ پکاریں جیسے اس کو پکارنے کا حق ہے، تو گویا کہ ابھی تک اللہ کی کائنات بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ اس زمین و آسمان کو، ان سورج، چاند، ستارے، یہ پورا نظام، پھر نبیوں کا سلسلہ، پھر اتباع رسل کی دعوت، اور یہ پوری جو انسانیت کے ساتھ پیش آنے والے جتنے بھی سوانح عمری ہیں انسانوں کے، جتنے بھی بڑے سے بڑے یا چھوٹے سے چھوٹے حادثات ہیں یا واقعات ہیں، ان سب واقعات کی تان جس لفظ پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جہاد کیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرعون کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، سب اس ایک جملے تک پہنچنے کے لیے، اس جملے پہ غور کریں، یہ قرآن پاک کی محض یہ خطیبوں کا جملہ نہیں ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سب اس ایک جملے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ساری انسانیت کا سفر جو آدم سے شروع ہوا، حضرت خاتم علیہ السلام تک پایا، تکمیل تک پہنچا، ساری شریعت کی حدود متعین کر دی گئیں، شریعت مکمل ہوئی، دین مکمل ہوا، لیکن پکار ابھی باقی ہے۔ پکار ابھی، وہ پکار کیا ہے؟ وآخر دعوانا، سب کی مل کر پکار ہو، ساری نسل انسانی مل کر اللہ حکم الحاکمین کو پکارے۔ اب اس پکار کیسے ہوگی کہ سارے اللہ کو پکاریں؟ یہودی اور عیسائی اللہ کو پکارتے ہیں، مگر ایسے نہیں پکارتے جیسے الیوم اکملت لکم دینکم کا تقاضا ہے، ایسے نہیں پکارتے جیسے اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی منشا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تم پر دین اسلام سے راضی ہوں، مجھے پکارنا ہے تو دین اسلام کی راہ سے پکارو۔ یہودی بھی اس راہ سے نہیں پکار رہے، عیسائی بھی اس راہ سے، جب دونوں اس راہ سے نہیں پکار رہے تو ابھی تک وآخر دعوانا نہیں ہوا۔ ابھی تک ہماری تقریر کا ہو جاتا ہے، سبق کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کائنات کا وآخر دعوانا تب ہوگا جب یہودی، عیسائی، ساری کائنات اللہ کو ویسے پکارے جیسے ورضیت لکم الاسلام دینا کا تقاضا ہے، جیسے اللہ کا تقاضا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟
اس کیسے کا ایک سوال پیچھے پس منظر اور بھی دیکھ لیں، پھر آپ کو یہ وآخر دعوانا کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم جب دروشی پڑھتے ہیں نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیچھے آدم بھی تو ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، اولی العزم من الرسل میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر پہ اے اللہ ایسے درود نازل فرما جیسے تو نے درود نازل کیا کن پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہاں پہ اس بنیاد کو سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے، اس حکمت کو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ نقطہ اتفاق ہے ساری ملتوں کا، نقطہ اتفاق جس پر جا کر ساری ملتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور کل ملتیں 3 ہیں۔ کل ملتیں کتنی ہیں؟ باقی سارے جو فرقیاں، یہ مسلکیاں اور یہ سارے جو نا جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، یہ سارے بہت زیادہ ہیں، لاکھوں میں بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ زمینی پیداوار ہے، زمینی پیداوار کی بات نہیں میں کر رہا۔ جو آسمان سے اللہ نے ادیان نازل کیے ہیں، جو آسمان سے اللہ نے ملتیں نازل کی ہیں، وہ 3 ملتیں، قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہ 2 ہو گئے اہل کتاب، یہودی اور نصرانی۔ انہوں نے کہا ہمارے راستے پہ آؤ فلاح پاؤ گے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، لیکن فلاح کس ملت پہ ہے؟ ملت ابراہیم حنیف پہ۔ تو اب 3 ملتیں ہوئیں، یہودیت، نصرانیت اور حنفیت۔ حنفیت کیا ہے؟ ملت کا نام ہے۔ ابو حنیفہ کی وجہ سے ہم حنفی نہیں ہیں، ہم ملت حنفیہ کی وجہ سے حنفی ہیں۔ اس نقطے پہ بھی غور کریں۔ وہ امام ابو حنیفہ، وہ ان لوگوں نے تو ایک ڈرامہ بنایا ہوا جی، ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ تھی اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ بندگان خدا، ان کی تو بیٹی تھی کوئی نہیں، ان کا تو ایک بیٹا تھا حماد، ان کے علاوہ تو ان کی بیٹی کوئی نہیں، اولاد ہی نہیں تھی۔ تو حنیفہ وہ ملت حنفیہ والا، جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو حنیفہ ملت حنفیہ والا۔ اسلام کا اصل نام دین حنیف ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، محمد ایوب سپرا غیر مقلد ہے، اس کی کتاب ہے سیرت ائمہ اربعہ۔ محمد ایوب سپرا غیر مقلد، کتاب کا نام سیرت ائمہ اربعہ، شائع کی مکتبہ قدوسیہ والوں نے۔ اس میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہتے اس لیے ہیں کہ وہ ملت حنفیہ والا تھا، اور حنیف کا مطلب ہے جو سارے باطل سے منہ موڑ کر اللہ کا ہو جائے۔ ابو حنیفہ چونکہ سارے باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو گیا تھا، اس لیے اسے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ کس نے تسلیم کیا؟ وہ ایک غیر مقلد کہنے لگا نا کہ اللہ کے نبی کے دور میں اگر جو صحابہ حنفی تھے، صحابہ، میں نے کہا تم صحابہ کی بات کر رہے ہو، کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو حنفی نہ ہو، کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو حنفی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اے الحنفاء، کہ ہر انسان پہلے حنفی ہوتا ہے، ثم اتتہم الشیطان فاجتالتہم عن دینہم، پھر شیطان آ کر اس کو راستے سے ہٹا کر کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیتا ہے۔ اصل میں ہر انسان پہلے کیا پیدا ہوتا ہے؟ حنفیت دین فطرت کا نام ہے، حنفیت دین۔ تو یہ دین فطرت، دین اسلام، حنفیت، جس کا ایک کا فرد ابو حنیفہ ہے، وہ اس وجہ سے ابو حنیفہ ان کو کہا جاتا ہے، کوئی بیٹی شیٹی کا چکر نہیں ہے۔ سمجھائی بات؟ اب اگلی بات سمجھو۔ اب ہم ملتیں کتنی ہوئیں؟ یہودیت، عیسائیت اور حنفیت۔ حنفیت کو امیت بھی کہا جاتا ہے، امیین کا دین، امیین کا طریقہ، اور یہ طریقہ ابراہیم کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان 3 کا تذکرہ کیا، تینوں متفق جس ذات پر ہے، جس ہستی پر ہے، اس ہستی کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم پہ تینوں کا اتفاق ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، بعد میں آنے والے عیسیٰ کو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، بعد میں آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں۔ اب تینوں ملتیں جس ہستی پہ جا کے انہوں نے اتفاق کیا وہ کون ہے؟ اس لیے ان پر تینوں ملتیں درود بھیجتی ہیں۔ یہودی بھی درود بھیجتے ہیں، عیسائی بھی درود بھیجتے ہیں، اور مسلمان بھی۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں 5 وقتہ نماز میں کہ اللہ ایسا وقت ضرور آئے اس کائنات کے اختتام سے پہلے کہ ساری ملتیں مل کر جیسے آج ابراہیم پہ درود بھیجتی ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی پر بھی درود بھیجیں، ایسے ہی ہمارے نبی پر بھی سب اکٹھے ہو کر درود بھیجیں۔ جہاں اور یہ وقت کب آئے گا؟ جب سب کی پکار کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جب اس پکار پر آئیں گی تو درود ہمارے نبی پر بھیجیں گی۔
اس پکار پر پہلے آنا ضروری ہے کہ وہ سارے مل کر اس نقطے پر آئیں کہ ہمارا رب الہ العالمین ہے۔ جب اس نقطے پر آئیں گے تو سارے مل کر ضرور کس پر بھیجیں گے؟ اب ہم سبب نوٹ کریں، سبب ڈھونڈو کہ تینوں ملتیں جدا جدا کیوں ہوئیں، تینوں ملتوں کا نقطہ اختلاف ڈھونڈو۔ جب نقطہ اتفاق ہم نے ڈھونڈ لیا کہ اتفاق اس بات میں ہے تو اختلاف کا بھی تو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ تینوں ملتیں متفق کس ہستی پہ؟ بھئی بولے سو گئے ہیں؟ اور تینوں ملتوں کا اختلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تینوں ملتیں مختلف ہیں عیسیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اب جب تینوں کا اختلاف عیسیٰ کے بارے میں، کیا اختلاف ہے؟ یہودی کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ معاذ اللہ جیسے ہم مرزا قادیانی کو کہتے ہیں نا کذاب تھا، دجال تھا، یہ تھا وہ تھا، یہودیوں کا یہی نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ نظریہ گڑھا، اس بنیاد پر کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، اصل مسیح ابھی نہیں آیا، تو وہ قتل کے در پہ ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پھانسی دے دی، قتل کر دیا۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ یہودیوں کا۔ دوسرا نظریہ عیسائیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اقانیم ثلاثہ ہیں، حضرت مریم خدا کی بیوی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے 3 اجزاء میں سے ایک جز ہیں، تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ نظریہ کن کا ہوا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ قتل ہوئے، نہ صلیب دیے گئے، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں کتاب دی گئی، اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں۔ اب تینوں ملتیں اکٹھی تھیں ابراہیم کی ذات پہ، اور تینوں ملتیں مختلف ہو گئیں اس حضرت عیسیٰ کی ذات پہ، تو اتفاق کس پہ ہوا؟ ابراہیم پہ۔ اتفاق کس پہ ہوا؟ اور اختلاف کس پہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا اختلاف ہمارا باقی ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا۔ اب دنیا ختم ہو جائے، اختلاف ختم نہ ہو، نظام کائنات سمیٹ دیا جائے اور اختلاف سمیٹا نہ جائے، کھلارا وہیں پڑا رہے اور کہو جی چلو بھی اٹھاؤ، جنت والے جنت میں جائیں، جہنم والے جہنم میں جائیں۔ پہلے تعیین تو ہو کہ جنت کی راہ پہ کون ہے، جہنم کی راہ پہ کون ہے، تعیین تو یہی ہونی چاہیے نا، اسی زمین پر حساب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے جو معاملہ یہی نمٹایا جائے گا۔ اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور کائنات کو، نسل انسانی کو اس مقام پر لانے کے لیے کہ جہاں پہ سب کی پکاریں ایک ہوں، سب کی گفتگو ایک ہو، سب کا درود ایک ہستی پر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ درمیان کے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اب وہ اختلاف ختم اسی صورت میں ہو سکتا ہے، جس ذات پر اختلاف ہے وہ خود واپس آ کر اس اختلاف کو ختم کریں، جس ذات پر اختلاف ہے وہ خود واپس آئیں، آ کر اس اختلاف کو ختم کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ رکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے قریب تمہاری طرف دوبارہ نازل کیے جائیں گے، مبعوث کیے جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا اور دوبارہ زمین پر نازل کرنا ان 3 ملتوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، سمجھ آئی بات؟ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کو اترتا ہوا آسمان سے دیکھ لیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اترتا ہوا دیکھ لیں گے، یہ ساری دنیا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جب وہ اتر آئے تو یہودیوں کا نظریہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا کہ ہم نے قتل کر دیا، اور اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ وہ آ کر یکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کن کا نشان ہے؟ عیسائیوں کا۔ صلیب کن کا نشان ہے؟ عیسائیوں کے گلے میں بھی صلیب ہوتی ہے، ان کے چرچوں پہ صلیب لگی ہوئی ہے، ہر طرف صلیب ہی صلیب ان کی چلتی ہے عیسائیوں کی۔ تو صلیب کیوں ٹوٹ جائے گی؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کفارے کا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے اور انہوں نے کفارے کے اندر پوری نسل انسانی جو گناہ گار چلی آ رہی تھی، اور گناہ گار سے مطلب یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، اس لیے انسان کی فطرت میں جو گناہ کا مادہ تھا اس کی وجہ سے سارے انسان گناہ گار تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب پر چڑھ گئے اور گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ پھر بندہ نے عیسائیوں سے پوچھے تمہارے ملک میں جیل اور پولیس کیوں ہے؟ جب تمہارے کفارہ تو ہو چکا ہوا نا، کرنے دو نا جو کر رہے ہیں، جو قتل کر رہے ہیں کرنے دو، چوریاں کرتے کرنے دو، کفارہ تو ہو نہیں چکا ہوا تمہارا۔ جب کفارہ ہو چکا ہے، معاملہ ہو چکا ہے، اب یہ وہ ہمارے مفتی راشد مدنی صاحب جانتے ہیں آپ میں سے، وہ بڑا ایک لطیفہ سناتے ہیں نا، کہہ رہے ہمارے دہیم جار خان میں ایک آدمی کا نا پیٹ بہت بڑا تھا، تو دوسرے آدمی نے اس کی وہ ناف نہیں ہوتی جس کو ہم تنی کہتے ہیں، تو اس میں انگلی ڈال کر اس کو ایسے ایسے ہلا دیا۔ اس نے مقدمہ کروا دیا جی میری بےزتی ہوئی ہے، بڑے بازار میں اس نے میری وہ ناف کے اندر انگلی ڈال کر اسے ایسے ہلایا۔ جج نے اس کو 1 روپے جرمانہ عائد کر دیا کہ 1 روپے تو یہ جرمانہ ہے، تو اس نے اس کو 2 روپے دے دیے
اس نے کہا جی 1 روپے تو جرمانے کا، دوسرا کس لیے؟ کہتا ہے 1 باری اور کر لینا ایک دفعہ مجھے ذرا اور ہلا لینے دو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جرمانہ تو ادا ہو چکا ہوا ہے، پھر تو نیت چنگڑا مارن دے ہو نا سائیں، پھر کیوں اپنے ملکوں میں تم نے قید خانے بنائے ہیں، کیوں پولیس بنائی ہے؟ تمہارا جیل کا نظام، عدالت کا نظام، پولیس کا نظام ہی بتا رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اگر انسان کے کفارہ ہو چکا ہے گناہوں کا، عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا، پھر جیلیں اپنی بند کرو، سارے عیسائیوں کو رہا کرو، کیونکہ انہوں نے تو جنگل مارنے پیسے پہلے دیتے کہ نہیں دیتے؟ سمجھ آئی بات؟ کہ کفارہ ہو چکا ہوا ہے، اب تو ضرورت نہیں رہی۔ تو بات کو سمجھے تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کفارے کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ہمارا کفارہ دے دیا۔ جب انہوں نے صلیب پر چڑھ کر کفارہ دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ اتریں گے؟ میں تو صلیب پہ چڑھے ہی نہیں، میں تو صلیب پر نہیں چڑھا تھا، میرے ساتھ تو آپ نے یہ جھوٹ میری طرف منسوب کیا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وما صلبوہ، انہیں صلیب ہے تو صلیب ٹوٹ گئی کہ نہیں؟ وہ نظریہ جو صلیب کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب باتیں ثابت ہوئیں دو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، بندے اور رسول ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور وہ صلیب نہیں دیے گئے، پھانسی نہیں دیے گئے۔ وما قتلوہ یقیناً بل رفع اللہ الیہ، یقینی بات ہے وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ قرآن نے ہمیں بتائیں، ہمارے نبی نے۔ اب یہودی لا محالہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے پہ مجبور ہوگا کہ یہ وہ بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ہم نے نہیں مانی، اس کا مطلب ہے بات سچی یہی ہے، تو یہودی مسلمان ہوگا۔ جب عیسائی کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہہ دیا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم نے مجھے کیسے خدا کا بیٹا بنا دیا؟ واتانی الکتاب، مجھے تو کتاب دی گئی تھی، میں تو صاحب شریعت نبی تھا۔ تو جب وہ آ کر یہ بات کر دیں گے تو عیسائی سارے کے سارے پھر ایمان کس پر لائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ محمد کی بات کیا تھی؟ وہ اللہ کے کیا تھے؟ اب ساری ملتیں مل کر ہو جائیں گی ایک ملت، سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی سوائے ملت اسلام کے۔ جب ساری دنیا میں ایک ملت اسلام ہو جائے گی، پھر ہوگا وآخر دعوانا، اب ہوگا وآخر دعوانا، اب سب کی پکار ایک ہوگی اللہ الہ العالمین کی۔ جب پکار ایک ہوگی تو سب کا درود کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم، جیسے ابراہیم پر دنیا اب درود بھیج رہی ہے، قیامت آنے سے پہلے پہلے سارے انسان جو مسلمان ہو جائیں گے وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی درود بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھی حکمت کس بات کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنے کی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے کر آئے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ کی ہی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ اختلاف ضمائر نہیں، جب ضمائر مسلسل پیچھے اسم موجود ہو اس کے بعد جتنی بھی ضمائر آتی ہیں وہ اسی اسم کی طرف لٹائی جاتی ہیں، کسی غیر متعین چیز کی طرف لٹائی جاتی ہیں۔ جب ساری ضمائر کو ہم نے لٹایا، پیچھے بات چل رہی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے اہل کتاب سب کے سب ایمان لے کر آئیں گے۔ اہل کتاب سب کے سب کیا کریں گے؟ ایمان لے کر آئیں گے۔ ابھی سارے اہل کتاب محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، محمد رسول اللہ پر ایمان، تو جب ایمان نہیں لائے اس کا مطلب ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ فوت ہوئے ہوں تو پھر ایمان نہ لیں۔ ابھی یہودی کا یہودی ہونا، عیسائی کا عیسائی ہونا بتلاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، پھر اہل کتاب میں سے کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا، سارے کے سارے اہل قرآن بن جائیں گے، سارے کے سارے کیا بنیں گے؟ اسلام لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے سارے اس کتاب پر، اللہ کی کتاب پر، قرآن پر ایمان لانے والے ہوں گے، مسلمان ہونے والے ہوں گے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور وضاحت اللہ کے نبی نے بھی کر دی کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، قسمیہ طور پہ کہا کہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ نازل ہوں گے آسمانوں پر، ینزلن عیسی ابن مریم اماما حکما عدلا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ نازل ہوں گے زمین پر امام، حکم اور عدل بن کر، حاکم بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے۔ فیکسر الصلیب، صلیب توڑ دیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، اتنا مال دنیا کو دیں گے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا، یعنی اتنی دنیا مالدار کر دیں گے، اہل ایمان مالدار ہو جائیں گے ان کے آنے پہ۔ اور جو بیچارہ اپنے مرنے تک چندے اکٹھا کرتا ہوا مرا ہو اور وہ پھر وہ کہے میں عیسیٰ ہوں،
چندے کرتا مرا ہو کہ میں نے منارت المسیح بنانا ہے. اچھا یہ مرزا قادیانی تھا بہت بڑا ڈرامے باز نا. اس کو لوگوں کے جذبات اور نظریات سے اپنے پیسے نکلوانے بہت آتے تھے. اپنے بچوں کی شادیاں کرنی، گھر اپنا بڑا بنانا ہے، جنت کی ٹکٹیں باہر ٹوکن دے کر بٹھا دیا. کہنے لگے وہ ابھی طاعون آیا ہوا ہے، جیسے نا ملک میں سیلاب آئے نا، زلزلے ہیں، ترکی میں آ جائے، کسی جگہ ہے، تو بہت ساری تنظیمیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے حادثات مانگتی ہیں کہ یا اللہ کوئی حادثہ ہو جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، ساری جماعت کا بجٹ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ مانگ جگہ جگہ پہ کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، 2 سیلاب زدگان کے لیے، 2 ترکیہ والوں کو، نہ ترکی جائے نہ سیلاب زدگان پا جائے. ان کے سال کا بجٹ نکل آتا ہے. پھر اگلے 2-3 ماہ بجٹ ختم ہونے سے پہلے پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا اللہ رازق تو ہی ہے رازق تو ہی ہے. پھر کوئی سیلاب بھیج دے، کوئی زلزلہ آ جائے، پھر ہم چندہ اکٹھا کریں. مرزا قادیانی کا یہی طریقہ واردات تھا. انڈیا میں طاعون پھیل گیا، ہندوستان میں اس کا دور میں فوراً اس کے اوپر الہام ہو گیا. الہام کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جی مجھے ابھی الہام ہوا ہے، میرے گھر میں جو بھی پناہ لے گا وہ طاعون سے محفوظ رہے گا. جو بندہ موت سے ڈرا ہوا ہو، طاعون سے ڈرا ہوا، اس نے تو کہنا ہے جو بڑی بات. لیکن میرا گھر چھوٹا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو توسیع کیسے کروں. اب ساتھ والے مکانات بک رہے ہیں، تو لہذا بہتر ہے جلدی جلدی سارے مریدین پیسے جمع کراؤ تاکہ کشتی نوح کو بڑا کر لیا جائے. میرے گھر کو الہام میں کشتی نوح قرار دے دیا گیا. اپنے بچے بڑھ رہے تھے، جو کتوری کے بچے نہیں جیسے ہوتے ایسے بڑھ رہے تھے، اب مکان ان کے لیے چاہیے تھے، اور پوری قادیانی سے چندہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کو خوب وسیع کر لیا، اور کسی ایک کو بھی غیر کو رہنے نہیں دیا. پھر چلو شاباش گل ختم، میرا کام پورا ہوگا، تسی ہن جاؤ اپنا کام کرو. یہ انٹرنیشنل دنیا میں کہا تھا نا آن لائن فراڈ کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے. ابھی تو تمہارے ساتھ بار بار امیزون والوں نے فراڈ کر دیا، کبھی دراز.com والوں نے فراڈ کرے. کوئی یہ تو سارے بچے ہیں، ان کا اصل بابا آدم جو ہے وہ بابا شیطان، وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے. سب سے پہلے اس نے آن لائن کہا مجھے پیسے بھیجو، میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جس کی 50 جلدیں ہوں گی، اور اس میں حقانیت اسلام کے 300 دلائل ہوں گے. اتنا شور کیا، بڑے بڑے نوابوں سے پیسے لیے، ہر طرف سے اکٹھے کرنے کے بعد مر کر بڑی مشکل سے اس نے نا وہ 5 کتابیں لکھیں. 5 لکھ کر کہنے لگا 5 اور 50 میں ایک صفر کا ہی تو فرق ہوتا ہے، بس صفر سمجھو نہیں ہے، گویا کہ یہی 50 ہیں یہی 5 ہے. ہوا فراڈ کری، کسی ایک کو بھی پیسے واپس کیے قادیانیوں نے. اور ان کمبختوں سے بندہ کہے ہمیں نبوت کی دعوت بعد میں دینا، پہلے اپنے نبی کا قرضہ لاؤ. سمجھا؟ تمہارا نبی ہمارے پیسے کھا کر مر گیا ہے، پہلے وہ ہمارے دے دو، پھر اگلی بات کرنا. ٹھیک ہے، تو بات سمجھیں. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا مال خرچ کرے گا، یفیض المال حتی لا یقبل واحد، اتنا مال دے گا کوئی لینے والا بھی نہیں ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کثرت اموال ہے کہ مال کی زیادتی ہو جائے گی، وہ دیں گے. اور مرزا قادیانی اور قذاب ہمیشہ پیسے مانگتے مرتے ہیں، دینا تو دور کی بات، 1 روپے بھی نہیں دے سکتے، 1 روپے بھی. بلکہ میں آپ کو لطیفے کے طور پر سناؤں 2 باتیں الگ الگ. مرزا قادیانی سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، فلاں ہمارے علاقے میں اولاد نہیں ہے. اس آدمی نے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ذرا دعا کروانا کہ مجھے اللہ اولاد دے دے. آپ دیکھو یہ وقت کا نبی بننے کا دعوے دار ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بننے کا، مسیح موعود بننے کا دعوے دار ہے. کہتا ہے دعا اندر سے تب نکل جائے جب اندر کچھ جائے گا. یہ نئی ترتیب ہے، کچھ پا کے کاٹ لو. یہ کوئی ATM مشین ہے کہ کارڈ پہلے ڈالو پھر دعائیں باہر آتی ہیں. کہنے لگا اس لیے اس کو چاہیے کہ 1 لاکھ روپے کم از کم مجھے دے تو پھر میں دل سے دعا کروں گا اور اس کو اولاد ہو جائے گی. کہہ اس بندے نے انکار کیا، وہ لاولد مر گیا. جی میں مختصر کر رہا ہوں. اب کہہ رہے 1 لاکھ روپے دو. کس دور میں؟ کہہ رہا ہے جب بکرے کا گوشت 1 روپے کا 8 کلو آتا تھا، اب 2000 روپے کلو ہے. 16,000 کو 1 سے ضرب دو اور پھر 16,000 کو 1 لاکھ سے ضرب دو، کتنا بنتا ہے؟ 1 ارب 66 کروڑ روپے تقریباً بنتا ہے. اتنا بندہ حریص آدمی پیسے اکٹھے کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ایک دعا کرنے کے لیے، ایک دعا کرنے کے لیے. اور پھر اپنی حالت یہ ہے، ایک آدمی نے کسی نے اگر کہا مجھے مسجد قادیان میں چندہ کر لینے دو، میں نے جماعت احمدیہ کی مسجد بنانی ہے، تو اس پہ چڑھائی کر دی اپنی کتابوں میں. کہہ رہا میں خود چندہ اکٹھا کر رہا ہوں، میرے منارت المسیح کا چندہ اکٹھا نہیں، اور آپ میرے پاس چندہ لینے آ گئے. اس بات پہ یہ کیا مزاج نبوت ہے کہ جو میں اکٹھا کروں وہ ٹھیک ہے، دوسرا کرے وہ حرام ہے؟ تو بہر کا فرض کرنے کا مطلب یہ ہے جو مسیح علیہ السلام ہیں ان کے دور میں مال عام ہو جائے گا. تو اللہ نے ان کو زندہ رکھا اس وجہ سے کہ نمبر 1 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ساری قوم ایک پکار پر آ جائے، ساری قوم کی آواز ایک ہو جائے قیامت آنے سے پہلے پہلے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تینوں ملتوں کا اختلاف اور جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور تینوں ملتیں اس طرح متفق ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس طرح آج یہ متفق ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر. ایک مسئلہ. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ نصرت دین محمد کے لیے ہے.
نصرت دین محمد کے لیے ہے۔ وہ نصرت کیا ہے؟ اب جہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھنا، ایک یہودیت ہے، ایک یہودیت عیسائیت ہے، دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھیں اور ایک کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھیں۔ ہم تین ملتوں کو دو الگ الگ سانچوں میں، الگ الگ ترازو میں رکھیں۔ ان کا مسئلہ ایک ہے، ہمارا مسئلہ بھی ایک ہے۔ ان کا مسئلہ ہے شبیہ لہم اور ہمارا مسئلہ ہے نصرت۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ شبیہ لہم۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہم نے ان کو شبے میں ڈال دیا ہے۔ یہودی بھی شبے میں ہیں، عیسائی بھی شبے میں ہیں، ہم کسی شبے میں نہیں ہیں۔ کہ ہیں ہم شبے میں؟ ہمیں تو قرآن پہ یقین ہے نا کہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، سچی کتاب ہے، وہ پھانسی نہیں دیے گئے، قتل نہیں کیے گئے، اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عقیدہ کفارے کا غلط ہے۔ یہ ساری باتیں میں ہم کسی معاملے میں بھی شبے میں نہیں ہیں۔ تو شبیہ لہم میں کون ہے؟ یہودی۔ اور یہودی اس بات کے شبے میں ہیں کہ ہمارا معاملہ جو ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، ہم نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ کیا وہ کیا۔ عیسائی شبے میں ہیں، وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ یہ ہے وہ ہیں، ان کا شبہ اور نوعیت کا ہے۔ مسلمانوں کو شبہ کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے مدد اور نصرت کی۔ مسلمانوں کو ضرورت کس کی ہے؟ عہد الست میں ایک بات ہوئی تھی، عہد الست میں وہ بات آپ میں سے کچھ سنا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں وہ لکھا ہوا ہے کہ سب نبیوں سے اللہ نے جو عہد میثاق لیا تھا، کہ کس طرح آیا تھا قرآن پاک میں؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے سارے نبیوں سے لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نصرت بھی۔ نصرت سارے نبیوں کی ڈیوٹی تھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی، کہ سارے آئیں اور نصرت کریں۔ اب سارے نہیں آ رہے اور نصرت کی ہمیں ضرورت کب پیش آئے گی؟ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نصرت کی ضرورت صرف ایک مسئلے میں ہے اور دنیا کے کسی مسئلے میں ہمیں نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ رائیونڈ والی نصرت کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ذہن میں رکھیے۔ وہ آج پہلے جماعتوں سارے جاتے ہیں نصرت کے لیے، آج کل جس نے جانا ہو وہ بھی اور جو بلوا رہا تھا وہ بھی، دونوں مینیو بتاتے ہیں کہ نصرت کا مینیو کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بریانی لے آنا، ٹھیک ہے، فروٹ فلاں فلاں چیزیں، یہ نصرت ہے۔ تو برق ہے، نصرت اور اکرام یہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو اب سارے نبیوں سے وعدہ نصرت لیا گیا۔ نصرت کس کی کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کس مسئلے میں؟ مسئلے دو ہو سکتے ہیں، ایک مسئلے کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، ایک مسئلے کا تعلق تکوین کے ساتھ ہے۔ ایک مسئلہ کا تعلق شریعت کے ساتھ، ایک کا تعلق دنیا دو ہی نظاموں پہ چل رہی ہے نا، یا شریعت ہوگی یا تکوین ہوگا، یا تخلیق کا مسئلہ ہوگا، مخلوقات کا مسئلہ ہوگا، یا حکام کا مسئلہ ہوگا۔ شریعت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی مدد اور نصرت کی ضرورت نہیں ہے، جس کی امت کا ایک ایک امام ابو حنیفہ جیسا فرد قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث سے 12,90,000 مسائل کا استخراج کر سکتا، اسے شریعت کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امت شریعت کی رہنمائی میں خود کفیل امت ہے، شرعی رہنمائی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہر اندھیرے سے نکلنے کا ان کو راستہ آتا ہے، ہر اندھیرے سے نکلنے کا۔ اچھا، تکوین کے عالم میں بھی بڑے سے بڑے فتنوں کے ساتھ بھی یہ ٹکر لے سکتی ہے، اس امت کا کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، کچھ مسئلہ نہیں ہوتا اس کو۔ فتنہ تاتار نے کیا کچھ کیا، فتنہ چنگیز خان ہلاکو خان نے کیا کچھ کیا، وہاں پہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں بغداد میں گیا تو وہاں کے ایک میوزیم میں ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، تو اس کا نام تھا مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی کتاب مفردات القرآن، بڑی معروف کتاب ہے، جو آپ میں بھی پڑھ رہے ہیں نا، آپ زمانہ طالب علم اس کتاب کو خرید لیں۔ یہ قرآنی لغات پر ایک یعنی ماخذ کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اصفہان یہ ایران کے شہر اصفہان وہاں کے رہے۔ اب اس کتاب کے اوپر دیکھا تو وہ کلمی نسخہ پڑا ہوا تھا، تقی عثمانی صاحب کہہ رہے میں حیرت سے دیکھ رہا کہ شکر ہے آج اس کتاب کی زیارت ہوگی، تو کہہ رہے میرے خادم جو ساتھ تھا گائیڈ، اس نے کہا حضرت نیچے والی تحریر بھی ذرا پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ فلاں ہمارے قاضی کو دریائے دجلہ کے کنارے مٹی میں پڑی ہوئی میل کو جو تاتاریوں نے اٹھا کر ساری کتابیں دریائے دجلہ میں ڈال دی تھیں، یہ اس وقت ایک نسخہ کہیں مٹا ہوا پڑا ہوا مل گیا تھا، اس نے لا کر اس کو یہاں پر رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امت مسلمہ پر جتنے عذاب گزرے ہیں، جتنی آزمائشیں گزری ہے، فتنہ تاتار، ہلاکو چنگیز اور امریکہ، روس اور برطانیہ، اور ادھر دیکھو اندلس میں اسپین، جبرالٹر، کہاں کہاں پر مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا، ختم کیا گیا، ان کی تہذیب کو کچلا گیا۔ اگر ہماری جگہ پر دنیا کا کوئی اور مذہب ہوتا نا، ہمارے طوفانوں کا 100واں حصہ اس پہ گزر جاتا،
جو مصیبتیں ہم پر گزری ہیں نا، ہمارے اوپر جو عطاب گزرے ہیں، آزمائشیں گزری ہیں، ان آزمائشوں کا 100واں حصہ عیسائیت پہ گزر جاتا ہے یا یہودیت پر، تو ان کا نام و نشان تاریخ کی کتابوں سے مٹ جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تر و تازگی ہے کہ سارے حالات سے گزر کر اسلام آج بھی تر و تازہ ہے، اسلام کو تو کوئی غم نہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لو، 40 ملک 20 سال تک سر پھٹول کرتے رہے، لیکن نیچے سے پھر جب ان کا تسلط ختم ہوا، امت مسلمہ پہلے سے زیادہ نکھر کر فاتح بن کر سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ امت کا مزاج یہ ہے کہ اس امت کو دنیا کو کوئی فتنہ دبا نہیں سکتا۔ تکلیف آئے گی، کچھ افراد مارے بھی جائیں گے، وقتی نقصان بھی ہوگا، ہماری ہزاروں کتابوں کا، مدرسوں اور خانقاہوں کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن من حیث المجموعی اس امت کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو عالم تشریع میں تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ شریعت میں یہ امت بڑی خود کفیل ہے، اور عالم تکوین میں جا کر بھی کوئی فتنہ ہمیں نہیں دبا سکتا۔ عالم تکوین کا ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی ہے جس کے ساتھ لڑنے کی ہمیں طاقت نہیں دی گئی، اس آزمائش کی ہمیں ہمت نہیں دی گئی۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ جب وہ دجال کا فتنہ ہے، اس فتنے سے لڑنے کی ہمیں طاقت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن سیاد مدینہ میں اس نے گڑبڑ شروع کی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، بچپن میں بولنے لگ گیا، اور یہ بعد میں کہا 7، بعد میں کہا 3 بچے ایسے ہیں جو اس عمر میں بولے ہیں جس عمر میں بولا نہیں جاتا، جس عمر میں چپ ہوتے پیدائشی بولنے لگ گئے۔ ایک ابن جریج پر جب تہمت لگی تھی تو ایک بچہ، ایک عورت تھی، اس نے نا وہ ماں نے بد دعا کی تھی کہ جا تجھے ابن جریج کو تو کسی فحشہ کا منہ دیکھے۔ تو ایک عورت کے گھر میں ناجائز بچہ پیدا ہوا، تو اس کسی نے جب گھر والوں نے پٹائی کی، پوچھا کس کا ہے، انہوں نے کہا حاجی اور نہ لا دو، بابا صوفی بیٹھا ہے نا جو خانقاہ کے اندر سارے سلسلے چاروں سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اسی کا بچہ ہے۔ علاقے کے لوگ آئے، مار پٹائی کی، خانقاہ گرا دی، وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں جو جھوٹ بول رہی ہے میری ماں، تو میں اس کا نہیں۔ تو ابن جریج یہ بچہ قبل از وقت بولا۔ دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو وہ بچہ بولا پنگوڑے میں ایک کپڑا دیکھ لو، قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے ابھی پتہ چل جائے گا۔ تیسرا بچہ وہ بولا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ماں کی گود، وہ پنگوڑے میں تھے، گود میں تھے، تو انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی دی۔ چوتھا بچہ یہ ابن سیاد ہے۔ ابن سیاد پیدا ہوتے بولنے لگا مدینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تفتیش حال کے لیے گئے، اس نے کہا کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا تو آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ عجیب بات ہے بھائی، جو بات کہتے وہ اس کو الٹ کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا نا وہ غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تھوڑے سے نا چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ غمزدہ نہ ہو، میں بھی تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں، قصہ ہی ختم۔ تو اسی ٹینشن نہ لو، عمر کی تلوار دینے کا ٹینشن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کی تلوار جو ہے نا، اسلام کی تاریخ سے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا جائے، پیچھے تاریخ ساری پھیکی ہو جائے گی۔ اس اسلامی تاریخ میں اگر کسی نے رنگ بھرا ہے تو عمر کی تلوار ہے۔ عمر کی تلوار نے اسلام کی تاریخ کو رنگدار اور خوبصورت بنا دی ہے۔ اب حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میں قتل کر دیتا ہوں، معاملہ ختم۔ آپ سمجھا عمر نہیں، اگر یہ دجال ہے تو میری امت کو اس کے قتل کی طاقت نہیں دی گئی، پھر میں خود اسے قتل کروں گا، اور اگر یہ اور کوئی ہے تو اس کے قتل کا ہمیں فائدہ نہیں، اور میں اگر میری زندگی میں دجال ظاہر ہو گیا تو میں محمد اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر میرے بعد آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ آئیں گے اور آ کر دجال کو قتل کریں گے، یہ میری امت کی مدد اور نصرت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جو وعدہ الست تھا، وعدہ یا جو کہہ لو جلسہ الست تھا، سمجھ جلسہ الست ہوتا ہے نا، یہاں تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو ہو گیا نا ایک، تو وہ جلسہ الست جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی ربوبیت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہوا، آپ پر ایمان لانے کا حکم ہوا اور آپ کی نصرت کا حکم ہوا، اس جلسہ الست سے جس کی ڈیوٹی لگی رسول اللہ کی مدد اور نصرت کی، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ کی ڈیوٹی کیوں لگی، کسی اور نبی کی کیوں نہیں لگ گئی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ ہوتا ہی نہیں۔ اچھا اب اور کسی کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگ گئی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی ایک کلچرل بات ہے کہ گھر کا بڑا جہاں پر چلا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں سب کی طرف سے نمائندگی ہو گئی ہے، والد چلا جائے خوشی غمی میں کہتے ہیں نمائندگی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں وہی ہے جو آدم کی مثال ہے، آدم کا جو درجہ معاملہ ہے وہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو عیسیٰ کا آنا گویا کہ آدم کا آنا ہے، اور آدم کا آنا گویا کہ سمجھو سارے نبیوں کی طرف سے نمائندگی ہو گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام مشابہت آدم کی وجہ سے سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آئیں گے اور آ کر اس امت کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اس امت کی مدد ہے۔ تو اب عیسیٰ کا آنا دو کاموں کے لیے ہے،
کتنے کاموں کے لیے؟ بنیادی طور تقسیم آگے ہے، آگے اس کے مسائل ہیں، مہمات 4 بنتی ہیں، 5 بنتی ہیں، 8 بنتی، جتنے بھی مہمات ہیں وہ مین مہمات 2 بنتی ہیں۔ ایک مہم کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، ہماری ملت کے ساتھ ہے، ایک مہم کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق مہم کا یہ ہے کہ ان کا اشتباہ دور ہو جائے گا، ان کا اشتباہ دور ہو جائے گا، اور ہمارے ساتھ تعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے، وہ مدد اور نصرت کے لیے آ جائیں گے، اور جب وہ مدد اور نصرت کے لیے آئیں گے تو پھر مال عام ہو جائے گا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ ذیلی مہمات ہیں، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس عدل کا سب سے بڑا اثر اور فائدہ یہ ہوگا کہ شیر شکار کرنا چھوڑ دیں گے، سانپ ڈسنا چھوڑ دیں گے، چیتے جو ہے وہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور سانپوں کے ساتھ کھیلو گے اور سانپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ اس وقت کی مہمات میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کریں گے، اور ان کے نظام عدل کا یہ اثر ہوگا کہ کوئی جانور بھی بے عدلی نہیں کر سکے گا، نا انصافی نہیں کر سکے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو عیسیٰ کی تو علامت یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد سانپ ڈسنا چھوڑ دیں گے، ایک سانپ پکڑو اور ایک قادیانی کو کمرے میں بند کر دو، سارا مذہب یہیں ختم ہو جائے گا۔ پتہ چل جائے گا نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یا 2-4 چیتے اور بھیڑیے لو اور 7 قادیانی کو جمع کر کے ایک ہی کمرے میں بند کرو، سارا پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ بند ہونے پہ ہی تیار ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا نا، دیکھو عیسیٰ تو آ چکا ہے نا، عیسیٰ آ چکا ہے، تو پھر اب تو ان کو شکار نہیں کرنا چاہیے، اب تو آرام کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں آرام کرنا چاہیے، اللہ کو میں وہی تو بتا رہا ہوں، اب شکار نہیں کرنا چاہیے، اب آرام کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں، یہ بھی اصل میں نا وہ پہلے جو پچھلی نشست میں بزرگ سو رہے تھے وہ قرون اولیٰ کا منظر دیکھ رہے تھے، یہ قرب قیامت کا دیکھ رہے ہیں۔ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمان نہ ہو آپ اور میں۔ اگر ہم سب کی وہ کشف کی آنکھ نہیں کھلی ہوئی تو جن کی کھلی ان کی قدر تو کریں نا، میں آپ کی قدردان ہوں، یہ بے قدری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا، اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو شیر اپنا شکار چھوڑ دیں گے، اور جو ہے وہ چیتے مار دھار چھوڑ دیں گے، سانپ ڈسنا چھوڑ دیں گے، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ ان ساری چیزوں کا فائدہ امت مسلمہ کو پہنچے گا، کیونکہ جب عدل ہوگا، پیسہ عام ہوگا، فراوانی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ ثم یاتین علی قبری فقال یا محمد لاجیبنہ، مسند نبی علی مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پھر جا کر فتنہ مماتیت کو بھی بتا دیں گے کہ اصل حیاتیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہے۔ قبر پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا، بہت سارے فتنے عیسیٰ علیہ السلام سے ختم ہوں گے۔ جا کر قبر پہ سلام پیش کرنا، قبر میں جا کر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مجھے کہیں گے یا محمد لا اجیبنہ، اے محمد، اور میں جواب دوں گا، اور آپ کا جواب دینے سے ان سب کو جواب مل جائے گا، ان سب کو کہا جائے گا، جواب مل جائے گا کہ آپ جناب صاحب غلطی میں تھے، آپ اس معاملے میں خطا پر تھے۔ اب بات کو سمجھیے، تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونے کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب قادیانی دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، یہ جو توفی ہے، توفی کا معنی موت ہے، میں تجھے توفی دوں گا، وفات دوں گا، اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ قادیانی کہتے ہیں اللہ نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی، پھر اپنی طرف اٹھایا، موت دی، پھر اچھا ہے یہ بڑا کہانی گیر تھا۔ اس کی کتاب ہے مسیح ہندوستان میں۔ اصل میں یہ نوڈولچ ایک عیسائی سیاح تھا، روسی سیاح، روس کا تھا، اس نے اصل میں کتاب لکھی تھی، اس نے ترجمہ کر کے اپنے نام پہ شائع کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو فلم کیسے بنائی اس نے، طرح عیسیٰ علیہ السلام کو گلگت میں پھانسی دی گئی تھی۔ کہاں پہ پھانسی دی گئی تھی؟ گلگت کا کوئی ادھر ہے تو نہیں ہے؟ کون سے ہیں آپ بھی گلگت کے ہیں؟ ماشاء اللہ، اور کون ہے؟ اچھا چلو ایک بندہ آ گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی۔ کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کو گلگت میں پھانسی دی گئی، وہاں سے یہ چلتے ہوئے یہ پٹن دوبیر سے ہوتے ہوئے پشاور آئے، یہاں پر آ کر بھی انہوں نے شادی کی ہوگی، عیسیٰ خیل اور موسیٰ خیل انہی کی نسلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر وہاں سے کہہ رہا ہے یہ لاہور میں آئے، فلم سنیے کیسے بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ کیمرہ لے کر گھوم رہا تھا، کہہ رہا پھر وہ لاہور میں آئے، لاہور میں کشمیر میں ان دنوں جھاڑے کا موسم تھا، سردیوں کا موسم تھا، وہ گرمیوں تک لاہور میں مارچ تک رکے ہوں گے، وہاں سے نکلے ہوں گے، پھر مری کے راستے سے جا رہے تھے، کہہ رہا مری کے مقام پر ان کی والدہ مریم فوت ہو گئی، اس جگہ کا نام مریم تھا ان کی وجہ سے کہ جہاں مریم فوت ہوئی تھی، بعد میں تجمیم ہوتا ہوتا مری بن گیا، یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، یہ آپ کے مانسرا میں داتا چک جو ہے، داتا ہے نا چک، مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک بھی لے آیا، آپ کہاں پھر رہے ہیں؟
یہ تو جیسے رکشا نہیں چلاتا رہا ان علاقوں میں، کہہ رہا اب وہاں پر آئے مریم، وہاں پر آئی جو ہے مریم فوت ہو گئی تو وہاں پہ وہ جگہ کا نام مریم پڑ گیا، وہ ترمیم ہوتے ہوتے مری بن گیا۔ پھر وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کشمیر محلہ خانیار سری نگر میں چلے گئے، وہاں جا کر 75 سال زندہ رہ کر جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ ان کی قبر آج بھی محلہ خانیار کشمیر میں موجود ہے۔ کتنی لمبی سٹوری بنا کر وہاں پر جا کر فوت کروا دیا۔ یہ قادیانیوں کی فلم ہے۔ مجھے بتاؤ 10 ہوں گے مل کر ایک ہے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یا نبوت کا مقام اتنا شک و شبے والا ہوتا ہے کہ نبی ہو کر تخمینے بیٹھا لگا رہا ہو جیسے ہوں گے آگے ہوں گے یہ ہوگا۔ یار تو فلم بنا رہا ہے کہ نبوت کی باتیں بتا رہا ہے؟ اس سے زیادہ اچھی ڈاکومنٹری تو شاید تمہارا انڈیا کا جو فلم ساز انڈسٹری ہے، جو ہالی ووڈ بالی ووڈ والے، وہ تم سے زیادہ اچھی کمنٹری بنا سکتے ہیں۔ یہ کیسی احمقانہ کمنٹری بنائی؟ یہ قادیانیت کا موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے گھمایا، ادھر سے لے کر چلے گئے۔ لیکن مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، انہیں قتل نہیں کیا گیا، ان کی مہمات میں جو کام باقی ہے وہ مہمات میں سے۔ اب قادری نے لفظ توفی سے دلیل پکڑی کہ توفی کا مطلب موت ہے، تو اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن پاک میں توفی 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ توفی 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، چوتھا کوئی معنی ہے تو قادری لے کر آئیں، ہم اس کو دیکھ لیتے۔ 3 جگہ پر 3 معنی کے لیے لفظ توفی استعمال ہوا ہے۔ توفی بالامساک، توفی بالامساک، توفی بالارسال، توفی بالرفع، یہ 3 معنی ہیں۔ توفی ہمیشہ اپنے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ توفی اس کا صلہ کبھی امساک بنا، کبھی ارسال بنا، کبھی اس کا صلہ رفع بنا۔ توفی بالامساک، توفی بالارسال، توفی بالرفع، یہ لفظ توفی ہے، توفا نہیں کہنا، جب متوفی جیسے ہوتا ہے نا، یہ لفظ توفی ہے۔ تو توفی بالامساک اور توفی بالارسال، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ جب کسی کی روح کو قبض کرتے ہیں نیند کی حالت میں اور وہ اس کی روح کو توفی کر لی جاتی ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی وہ توفی کون سی بن جاتی ہے؟ توفی بالامساک، جس کے لیے قضا اور جس کے لیے دوبارہ اٹھانے کا فیصلہ، ویرسل الاخری، جس کے لیے دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، نیند کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی توفی کون سی بن جاتی ہے؟ توفی بالارسال، جس کے لیے فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کے لیے موت کا فیصلہ ہے اس کی توفی کون سی بن گئی؟ توفی بالامساک، اور جس کے لیے حیات کا فیصلہ ہے اس کی توفی کون سی بنی؟ توفی دو توفیاں ہو گئی۔ اب تیسری توفی، اللہ انی متوفی کا و رافی کا الیہ، جب روح مال جسد کو اٹھایا جائے تو یہ توفی بالرفع ہے، اور یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ روح اور جسم کے پورے مجموعے کو اٹھا لیا جائے، پورے مجموعے کو اٹھا لیا جائے، تو یہ توفی بالرفع کن کے ساتھ ہوئی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توفی بالرفع۔ تو یہ 3 توفیوں کا قرآن پاک میں تذکرہ، چوتھی کوئی توفی نہیں۔ تو توفی کا معنی ہے پورا پورا لینا، پورا پورا وصول کرنا، اور توفی کا معنی موت بھی ہے، دونوں معنی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قادیانی کہتے سارے فتنے اسی وجہ سے پیدا ہوئے، سارا شرک اسی لیے پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حیات مانا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حیات مانا گیا تو سارا شرک پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے شرک کی فیکٹری حیات النبی کے عقیدے کو بنا دیا، قادیانی کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے بارے میں نہیں جانا۔ تو یہ قادیانی کہتے ہیں یہ حیات النبی کا عقیدہ یہ شرک کی بنیاد ہے، شرک کی نمائش ہے۔ تو اب اگلی بات کو سمجھیے، اگر یہ حیات النبی کا عقیدہ شرک والی بات تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک مشترک لفظ کیوں استعمال فرمایا جس کی وجہ سے آگے جا کر فتنہ پڑ سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ لفظ توفی کو لائے، موت کا لفظ صراحتاً کر دیتے، ماتا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہودیوں کا عقیدہ بھی ختم ہو جاتا، عیسائیوں کا بھی ختم ہو جاتا، ہماری بھی غلط فہمی دور ہو جاتی۔ اللہ نے لفظ توفی کو اختیار کیا، اور وہ پھر فوراً قادیانی اگلی آیت پہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہیں گے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تھی تو ان کا نگہبان ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں ذرا پڑھ کر دیکھو، یہ بات قیامت والے دن کہیں گے۔ کب کہیں گے؟ تو قیامت میں تو ہمارا بھی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کر دوبارہ زندہ ہو کر پہنچے ہوں گے، وہ فوت ہو چکے ہوں گے قیامت سے پہلے، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دی، تو اب اس عقیدے کی بات تو قیامت کی وفات کی بات ہوگی، اس سے پہلے کی تو بات نہیں ہے۔ تو ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اب یہ بات کہی
تو اب کی بات کو اللہ پھر قیامت میں تذکرہ کیوں فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تھی تب تو ہمارا بھی عقیدہ ان کی وفات ہو چکی ہوگی. بات سمجھیں. اب توفی کا لفظ یہ موت کے لیے خاص نہیں ہے. توفی کا لفظ موت کے لیے خاص ہے، بلکہ موت کے لیے موت ہی کا لفظ خاص ہے، صریح لفظ خاص ہے. اور جب صریح لفظ موجود ہو تو کنایہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور عقائد میں کنایہ جات نہیں کیے جاتے، عقائد میں صراحت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا نظریہ یہ صریح تھا عقیدہ، تو اللہ کو بھی صراحتاً موت کا نظریہ کرنا چاہیے تھا. اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی صراحت نہیں ہے. موت جب آنی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ نے وفات ہی نہیں کہا. جہاں موت کی بات تھی وہاں لفظ موت کو صریح ذکر کیا، جہاں پورا پورا لینے کی بات تھی وہاں لفظ توفی کو ذکر کیا کہ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا. وفا یفی کا معنی کیا ہے؟ پورا پورا لینا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا لیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کا پورا پورا جسم وصول کیا. اب وما قتلوہ یقیناً، وہ قتل نہیں ہوئے یقینی طور پہ. تو قادری اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ان کے درجات کم نہیں ہوئے یقینی طور پہ. یہ کون سا معنی ہے؟ قتل کا درجات کا قتل ہوتا ہے. وہ قادری کہتے وہ قتل کرنا چاہتے تھے، ذلیل کرنا چاہتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں میں ہونے دوں گا، تیرے درجات میں کمی نہیں ہو، تیرے ورفع اللہ علیہ میں تیرے درجات کو بلند کروں گا. وہ پھانسی درجات کے لیے لگائی گئی تھی. باہر ایک بندہ پسٹل خریدتا ہے، کیوں؟ میں نے اس کے حفظ قرآن کو مارنا ہے. بندہ رہے گا؟ یہ جو حافظ قرآن بنا ہوا ہے میں نے اس کو ایسی گولی مارنی ہے، حافظ قرآن نہیں رہے گا. کیوں؟ اس کا ڈیٹا اڑا دو گے؟ کیوں ونڈو ایکسپائر کر دو؟ کیا کرو گے؟ عیسائیوں اور یہودیوں نے جو صلیب لٹکائی تھی وہ درجات کو پھانسی دینے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی. کبھی کسی کے درجات کو بھی پھانسی دی گئی؟ بندہ کہے جی میں نے وہ بہت بڑے فلاں عالم ہیں، اللہ والے ہیں، میں نے ان کے درجات، ان کی عزت و آبرو کو پھانسی دے دیا، اگرچہ وہ اس وقت حدیث پڑھا رہے زندہ آسمان موجود ہے. یہ کون سی عقل مندی والی تھیوری آپ پیش کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے قتل کے وہ درپے ہوئے تھے. قتل جسم کا کیا جاتا ہے، درجات کا نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں قتل کرنے سے درجات کم ہوتے تو شہادت کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ شہادت سے درجات بڑھتے ہیں. تو درجات کا معنی مراد لے کر قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے درجات کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ نے بل رفع اللہ علیہ، میں تیرے درجات کو بلند کر دوں گا. وہ پہلے نبی ہیں اور درجات کیا بلند کرنے بھائی؟ پہلے نبی نہیں ہے، نبی سے اوپر کوئی درجہ ہے؟ جب نبی سے اوپر درجہ کوئی نہیں تو اور کون سے درجات تھے جو بلند کرنے والے تھے؟ اس سے پتہ چلا قادیانی یہاں پر دجل کرتے ہیں. اور ہمارا یہ جو کشمیر میں مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرے میں اس نے یہ آیت پیش کی. قادیانی تھا مربی، اس کا نام سلیم تھا، پتہ نہیں کیا، سلیم ناصر. اس قادیانی نے وہ اپنی یہ آیت پیش کی، کہنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. سارے رسول پہلے فوت ہو چکے ہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا خلت کا معنی فوت کہاں لکھا ہوا ہے؟ خلت کا معنی خلا یخلص ماتا، جگہ خالی کر دینا. ابھی میں اس مولوی صاحب کو یہاں سے اٹھا دوں، یہ جگہ خالی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اب جگہ خالی کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، جب بندہ اٹھ کر چلا جائے یا فوت ہو جائے. تو اللہ نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے لوگ خلا میں جا چکے، خالی جگہ کر چکے. اب وہ جگہ خالی وفات کے ساتھ کی، رفع الی السماء کے ساتھ کی. کیسے کی؟ جگہ خالی ہو گئی ہے. اللہ نے جگہ کے لیے لفظ خلط بولا، ماتت من قبلہ الرسل نہیں کہا. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہا ہے وقد ماتت من قبلہ الرسل، پہلے بھی رسول فوت ہو چکے ہیں. نہیں فرمایا وقد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی رسول یہ جگہ خالی کر کے گئے ہیں. خلا کا لفظ بولا اور خالی کر کے جانے. اب مسجد میں ابھی آپ کی کھانے کی چھٹی ہو، سارے حال میں چلے جائیں، مسجد خالی کر دیں، ہم کہہ دیں انہوں نے سب لوگوں نے مسجد خالی کر دی، اس کا مطلب سارے فوت ہو گئے. یہ اصل میں نا بہت سارے لوگوں کی نا اللہ نے انہوں نے عقل کو 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں کہ رجوع بھی نہیں، حلالہ بھی نہیں کرواتے، رجوع بھی نہیں کرتے. اب دیکھو نا مماتیوں کو جب بھی پوچھو کیا کہتے ہیں، یہ ایک لطیفے کے طور پہ بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ جہاں پہ نا ان کے ڈانڈے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر جا کر ملتے جلتے ہیں، ایک جگہ پر جا کر، ایک گھاٹ پہ جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے وہ کیا ہوا کہ کہتے ہیں انک میتم وانہم میتون، انک میتم وانہم. اس آیت ان کی جماعت کا ماٹو بنا ہوتا ہے، ہر جگہ پر ان کے خطیب نے یہی پڑھنا ہوتا ہے کہ انک میتم وانہم میتون. مجھے یہ بتاؤ انک میتون کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ آپ فوت شدہ ہیں، آپ مردہ ہیں. میت کا معنی ماضی کا صیغہ بنا ہے، آپ مردہ ہیں اور وہ بھی مردہ ہیں. جب یہ انک میتون، آپ فوت ہونے والے ہیں یا فوت شدہ ہیں وہ بھی، جب یہ خبر دی جا رہی تھی اللہ کے نبی زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ جب یہ خبر دی جا رہی تھی اللہ کے نبی تب بھی زندہ تھے. آیت قرآن میں اب بھی موجود اللہ کے نبی تب بھی زندہ ہیں، تو اعتراض کس بات کی؟ اگر آیت کے اترتے وقت اللہ کا نبی، اچھا اگر یہ وفات کے بعد اتری تھی پھر کس پہ اتری تھی بھائی؟ انک میتون اگر یہ بعد میں اتری تھی تو کس پہ اتری؟ اللہ کے نبی پہ تو دین مکمل ہو گیا تھا. تو جب زندہ تھے یا تو اچھا
پوچھو تم اللہ کے نبی کو حیات مانتے ہو؟ یہ ان کا عقیدہ کبھی ٹکتا نہیں ہے۔ ہمارا 2007 میں مولانا الیاس گھمنڈ صاحب ساتھ تھے، ڈی جی خان کے اندر ایک دفعہ ان سے مناظرے کی شروعات چلی، وہاں پہ انہوں نے تحریر لکھ کر دی کہ سارے نبی بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت شدہ ہیں، مردہ ہیں، ان کے جسم کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور روح مبارک اعلیٰ علیین جنت میں زندہ ہے، اور جسم جو ہے وہ مدینے والی قبر میں محفوظ ہے، زندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تھا 2007 کا۔ کس کا عقیدہ تھا؟ پھر جیسے موبائلوں کے ورژن آتے ہیں نا، ایسے شاعت و توحید کے عقیدے کے نئے نئے ورژن آتے ہیں۔ نیا ورژن آیا 2010 میں، سکھے کی لاہور کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں پر ہمارا مناظرہ تھا، وہاں پہ اسی ناظم اعلیٰ کے لیٹر پیڈ پہ دوسرا ہمیں نیا لیٹسٹ ورژن عقیدہ ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ علیین جنت میں روح مبارک زندہ ہے، اور اس روح مبارک کا مدینے والے جسد اطہر سے تعلق ہے۔ اس تعلق کی کیفیت کو اللہ بہتر جانتا ہے، اس تعلق کی کیفیت کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ 2007 میں کوئی تعلق نہیں تھا، 2007 میں دستخط تب بھی ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب کے، اور جب دو تعلق بنا 3 سال کے اندر اندر، پھر بھی تعلق کس کے، دستخط کس کے؟ شاہ جی کے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا، پھر کہتے ہیں یہ جو قبر ہے نا زمین والی قبروں کو، یہ قبر پرست ہیں، بریلوی قبریں چاٹتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں، اور خود اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ قبر تو اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، جنت میں ہوتی ہے، اس کو قبر کہا گیا، یہ تو قبر ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری روح اوپر نیچے آ جائے پریشان ہو جاتے، تو تھوڑی قبر نہیں ٹکتی پئی، کبھی قبر کو اوپر لے جاتے، کبھی جب مشرک بنانا بریلویوں کو، پھر کہتے ہیں یہ قبروں کے پجاری مشرک ہیں، جب قبر یہاں ہے ہی نہیں تو یہ پجاری کیسے بن گئے؟ قبر کہاں پر ہوتی ہے؟ العلیین میں۔ وہ کہتا ہے مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الحمراء، میں نے اللہ کے نبی میں سرخ ٹیلوں کے پاس سے گزرا معراج کی رات میں، میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو یصلی فی وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہہ رہے وہ سرخ ٹیلے اعلیٰ علیین میں ہیں، وہاں پر نماز پڑھی جا رہی تھی۔ تو اچھا، پھر یہ بریلوی تو مشرک بیچارے نہ ہوئے نا، کیونکہ یہ تو قبریں ہیں ہی نہیں، ان کو قبر پرست نہ کہو نا، یہ تو قبریں نہیں ہیں، نہیں یہ قبروں کو پوجتے ہیں، یہ قبر پرست۔ تو قبر کے ٹکے گی صحیح، اپنی قبر کو پہلے باندھ لو کسی جگہ پہ، پھر ہم سے بات کر رہے ہیں قبر ہے کہاں پہ، ٹھیک ہے؟ پہلے قبر روک لو، اس کے بعد حیات کی بات کہتے ہیں ہم تو حیات مانتے ہیں، جنت میں حیات مانتے ہیں، تم اس قبر میں مانتے ہو۔ میں نے کہا چلو اتنی بات تو یہ میری بات بھی نہیں ہے، ویسے کو نا میں نے کہا یہ بات میں صرف بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اصل یہ بات مولانا امین صفدر ریکارڈی اور مولانا نور محمد توسیع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، چونکہ علم کی برکت اسی بات میں ہے کہ من برکت العلم ینسب القول الی قائلہ، علم کی برکت انسان میں تب ظاہر ہوتی ہے جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوخ کرو، اپنے کھاتے میں نہ ڈالا کرو۔ وہ ایک خطیب صاحب نا، وہ بڑے تم تراک سے تقریر کر رہے تھے، اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے میرے دل و دماغ میں جو باتیں ڈالی ہیں یہ صرف الہمانی ربی ہے، کسی کو دنیا میں اللہ نے مجھے پتہ مجھے دی۔ مولانا ابو ایوب قادری صاحب کا نام سنا ہے نا؟ وہ تقریر کے بعد سٹیج پر اسی کو پکڑ لیا، ہمارا اپنا دوست تھا، پکڑ لیا، کہنے لگے سر کیوں کوڑ مرے نہ جلال حاشیے ساری گلیں لکھیاں پڑی ہیں، سر کیوں تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ساری باتیں تو جلالین کے حاشیے سے تم نے اٹھا کر پڑھی ہوئی اور کہہ رہا اللہ نے مجھ پر الہام کیا، خدا کا خوف کر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو کہنے لگا لوگوں کو کیا پتہ ہے، اس لیے ایسی حرکت نہ کریں، جس کی بات ہو اسی کی طرف منسوخ کرو، علم میں برکت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کس کی ہے جو میں اب کرنے لگا ہوں؟ مولانا امین صفدر ریکارڈی اور مولانا نور محمد توسیع رحمۃ اللہ کی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ذرا دیکھو، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی جنت میں زندہ ہیں، تم مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو زندگی میں تو ہمارا اختلاف ختم ہو گیا نا، سمجھ نہیں آئی؟ حیات میں ہمارا اختلاف کیا ہو گیا؟ وہ بھی حیاتی ہم بھی حیاتی، جھگڑا ختم ہوا۔ اب مقام حیات میں اختلاف ہو گیا کہ حیات ہے کہاں پر، جھگڑا اس بات میں کرو نا۔ اب انا کا میت انہم میتون کس بات کے لیے پڑھ رہے ہو جب تم بھی حیات مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں؟ تم جتنی آیتیں اور حدیثیں پڑھ رہے ہو، اگر اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہو تو یہ آیتیں کوئی نہیں پڑھ سکتے، حدیثیں نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ تم نے بھی مانا ہم نے بھی مانا، تو موت والی آیتیں پڑھنے کا تو فائدہ نہیں رہا، موت والی آیتیں پڑھنے کا فائدہ، اور جب فائدہ نہیں رہا تو اب پھر حیات اختلاف ہو گیا مقام حیات میں۔ اب ایک روایت ایسی پڑھو جس میں تمہارے موقف کی تائید ہو، ہم وہ روایت پڑھتے ہیں جس میں ہمارے موقف کی تائید ہو، فیصلہ یہاں پر ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ اب بات کو سمجھیے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو ہمارا اصل موضوع ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، رسول جگہ خالی کر گئے، خالی کا مطلب فوت ہونا نہیں ہے، خلا کا مطلب جگہ کو چھوڑ دینا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جگہ چھوڑ کر گئے، دوسرے نبی جگہ چھوڑ کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے حیات پر امت کا اول تا آخر اتفاق چلا آ رہا ہے، اول تا آخر اتفاق چلا آ رہا ہے، امت مسلمہ کا اجماع چلا آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے اس اجماع سے انکار کیا یا سمجھے نہیں مسئلہ کی نوعیت کو، ان چند ایک لوگوں کی وجہ سے امت کے اجماع پہ فرق نہیں آتا۔
کیونکہ اجماع بھی اہل علم، اہل حل و عقد، اہل فہم کا اجماع معتبر ہوتا ہے، ہر ایرے غیرے کا اجماع معتبر نہیں ہوتا کہ جو ایک اٹھ کر کہہ دے کہ جی میں نہیں مانتا اس اجماع کو، تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا نا، وہ کہتا ہے کہ وہ بنگی صفائی کر رہا تھا نا صبح کے وقت، تو مامون الرشید سیر کے لیے خفیہ طور پر گزر رہا تھا وہاں پہ، تو بنگی جھاڑو مارتے مارتے کہنے لگا مامون الرشید نے جب سے اپنے بھائیوں سے زیادتی کی ہے میری نظروں سے گر گیا ہے۔ کیا بات ہے، معیار تو دیکھو نا۔ اب وہ بادشاہ وقت کو نالی صاف کرنے والا بنگی کہہ رہا ہے کہ یہ جو مامون الرشید ہے نا میری نظروں سے گرا ہوا ہے جب سے اس نے اپنے بھائیوں سے زیادتی کی۔ دوسرے بنگی کے ساتھ جو ہے ٹیبل ٹاک چل رہی تھی اس کی گفتگو، اس نے کہا کوئی ہے جو میری سفارش کر دے جناب کی نظر میں معتبر ہو جاؤں؟ سمجھنا کوئی ہے سفارش کر؟ ابھی تمہاری اپنی حیثیت دیکھو، تمہارے اجماع کے خلاف مخالفت کی حیثیت کیا ہے؟ چند لوگ منکر ہو جائے، غامدی منکر ہو جائے، عمار خان ناصر منکر ہو جائے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، اس سے امت کے اجماع پر فرق نہیں پڑتا۔ ان کی ذات پہ فرق پڑے گا کہ امت کے اجتماعی دھارے سے نکل کر گندگی میں جا کے نہیں، امت کی اجتماعیت سے باہر ہو گئے۔ تو ختم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ سلفاً خلفاً سب کا اتفاقی اور متفقہ عقیدہ ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 112 پہ الفقہ الاکبر کے اندر لکھا ہے کہ نزول عیسیٰ ابن مریم من السماء حق قائن، عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آسمان سے نازل ہونا یہ طے شدہ ہونے والا حق ہے جو ہو کر رہے گا۔ یہ کس نے لکھا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امت کا اس پر اجماع لکھا۔ امت ساری اس بات پر جمع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ان کا آسمان سے نازل ہونا یہ حق بات ہے، یقینی بات ہے۔ تو امت مسلمہ کے اجماع سے جو جو نکلا ہے اس نے اپنا نقصان کیا، ہمارا نقصان نہیں کیا۔ اور اگر ہم آیات اور احادیث کے اس سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر اب آئیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بعد دوسری اہم چیز جو ان کی مہمات ہیں، اب مہمات میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مہم کا تعلق ان کے اشتباہ کو دور کرنا ہے۔ اشتباہ صلیب پرستی بھی ہے، اشتباہ خنزیر خوری بھی ہے، وہ خنزیر کھاتے ہیں۔ اشتباہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا بھی ہے۔ ان کا اشتباہ یہ بھی ہے کہ حضرت مریم خدا کی بیوی ہیں۔ ان کا اشتباہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ سارے اشتباہ دور ہو جائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، اور ان کا ولاکن شبیہ لہم اشتباہ والی مہم پوری ہو گئی۔ قتل دجال یہ نصرت ہے اس امت کا مسئلہ، دجال کو قتل کرنا، دجال کا فتنہ یہ ہمارا درد ہے سارا، یہودیوں سائیوں کا نہیں۔ کیونکہ یہودیوں کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ یتبعون من امتی 70,000 وعلیہم السجان، میری امت کے 70,000 سبز پگڑیوں والے دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ تو یہ تو دجال کا مسئلہ تو ہمارے لیے ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے۔ علیہم السجان، علیہم الطیلسان بھی آتا ہے، سبز چادر اس سے مراد ہوتی ہے، بعد اس کو سبز پگڑی سے تعبیر کیا ہے کہ وہ جا کر مل جائے گا، اصفہان کے یہودیوں میں سے ہوں گے، اصفہان والوں میں سے۔ تو بہرکیف آپ جو بھی سمجھیں وہ آپ کی مرضی، میں تو حدیث بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت ساری باتیں جو نہ کہی جائیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ جایا کرو۔ اب بات کو سمجھیں، اب یہ مسئلہ دجال کا یہ ہمارے لیے ہے۔ دجال کا مسئلہ کس لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، دجال کے لیے نہیں ہے، وہ دوسرے یہودیوں عیسائیوں کے لیے نہیں، وہ تو پہلے بے ایمان ہے۔ قادیانیوں کے لیے دجال کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس اصلی دجال سے اچھا دجال ان کا اپنا بنایا ہوا موجود ہے۔ انہیں کیا مسئلہ دجال سے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا تو اپنا دجال بڑا ٹاپ کا ہے، کمال کا دجال اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ دجال کا امت مسلمہ کے لیے، مالی بحران یہ امت مسلمہ کے لیے، عدم عدل، عدم انصاف کا ہونا، معاشرے میں بدامنی کا ہونا، یہ مسئلہ ہمارے لیے۔ تو جب ہمارے مسائل میں سے سب سے مین مسئلہ ہماری نصرت کا ہے، کوئی آئے ہماری مدد کرے اس معاملے میں، تو اس مدد کے لیے کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مہمات کے دو رخ ہیں، ایک رخ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے اور ایک رخ ہماری طرف ہے۔ ہمیں مدد اور نصرت کا فائدہ ہوگا، اور اس مدد و نصرت کا تعلق اللہ کے قانون تقوین کے ساتھ ہے، قانون تشریع کے ساتھ نہیں ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ تخلیق۔ شیطان کا وہ دجال کا مسئلہ تخلیقی ہے نا، خلقت کا مسئلہ ہے، مخلوق کا مسئلہ ہے۔ اب جب شریعت کا مسئلہ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ان کے آنے سے شریعت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا ان کا آنا شریعت محمدیہ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ کہ وہ علم تکوین کے درجے میں آ رہے ہیں، تشریع کے درجے میں نہیں آ رہے کہ وہ نئی شریعت لے کر آ رہے ہیں اور پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیں، وہ نیا شرعی حکم لے کر آ رہے ہیں اور پچھلے احکامات کو منسوخ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات کیا ہے؟ وہ ان کا تشریف لانا مدد اور نصرت کے لیے ہے، اور مدد اور نصرت کا تعلق عالم تکوین کے ساتھ ہوتا ہے، شریعت کے ساتھ ان کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگلی بات کو سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جب دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے تو اس وقت اس جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے حضرت مہدی آگے تشریف لا چکے ہوں گے۔
مہدی، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی تو اسی رمضان میں بھی انشاءاللہ وہ دمشق کی وہ جامع مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، اسی رمضان میں انشاءاللہ وہ اس مسجد کی زیارت بھی کریں گے، اس مینار کے بھی یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں۔ تو اب حضرت اس مسجد میں جب وہ کھڑے ہوں گے تو حضرت مہدی جو ہے وہ نماز پڑھانے لگیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نبی آ جائے تو امتی تو آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے ہے یا نہیں؟ امتی نبی کے آگے تو نہیں کھڑا ہوتا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ آگے آ جائیں۔ اس مسئلے کا بھی رد سمجھ لو، جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ابو حنیفہ کی فقہ میں وہ پیروی کریں گے، وہ بندگان خدا ابو حنیفہ مجتہد ہیں، مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، چاہے جائے کہ نبی کسی مجتہد کی تقلید کرے، نبی مجتہد کے پیچھے نہیں چلا کرتے۔ یہ فقہ حنفی کی محبت میں خود حنفی ہوں، لیکن حنفیت کی محبت میں دین کا حلیہ نہ بگاڑو کہ اپنی طرف سے کسی نے، وہ صرف یہ ہے، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یہ کی ہے، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جب امام صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے فقہی مسائل، ان کے جس پر وہ عمل کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ، سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کے ساتھ میچ ہوتے ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے، نبی کسی کا مقلد نہیں ہوتا، سمجھ آئی بات؟ اب وہ تو خود رسول اللہ کو امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، نبی ہو کر رسول اللہ کو امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں گے حضرت مہدی کیا کہیں گے؟ حضرت آئیں اور نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ کیوں؟ تکرمۃ لہذ الامہ، اس امت کا اکرام یہ ہے، عزت یہ ہے کہ اب آپ ہی آگے کھڑے ہوں گے اور میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا، تاکہ دنیا جان لے اس امت سے آگے اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس امت کی اگلی صفوں میں کوئی نہیں آ سکتا، اور شریعت کے نسخ کا شبہ بھی پیدا نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں پچھلے دور پڑھا ہے، غالباً تعویل مختلف الحدیث ہے، امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ کی، شاید اس میں نے پڑھا یا کسی اور میں، وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ اس بات کی وضاحت بھی فرمائیں گے کہ میں آگے اس لیے نہیں کھڑا ہونا چاہتا کہ کہیں یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ محمد کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں پیچھے کھڑا ہوں گا، نماز آپ پڑھائیں۔ جب پہلی نماز بھی حضرت مہدی پڑھا دیں گے یہ شبہ زائل ہوگا، بعد میں کئی نمازیں وہ بھی پڑھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب شک پڑ سکتا تھا کہ آئے ہیں آگے کھڑے ہو جائیں، وہ آ کر ہی پیچھے کھڑے ہو کر بتا دیں گے کہ آگے یہی امت رہے گی، اب آگے آنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کا اعزاز ہے۔ دجال کو قتل کرنا، دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ اس سے لڑنے کی ہمیں طاقت نہیں دی گئی، چونکہ وہ شیطانیت کا، مادیت کا نقطہ کمال ہے۔ دجال مادی قوتوں کا پیدا کرتا ہے، مادی قوتوں کا نقطہ کمال ہے، اور اسلام میں روحانی قوتوں کا نقطہ کمال یا رسول اللہ کا زمانہ تھا، رسول اللہ کی ذات مبارکہ تھی، یا پھر عیسیٰ روح اللہ ہیں، جو خود روح اللہ ہے، روحانیت کا نقطہ کمال تو وہی ہوگا نا، خود روح اللہ آئیں اور آ کر اس مادیت کے نمائندے کو قتل کریں۔ وہ آئیں گے اور اس مادیت کے نمائندے دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، اور سارے کا سارا دین کلہ للہ، سب کا سب دین اللہ کے لیے ہو جائے گا، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور سب کی پھر پکار ایک ہی ہوگی، وآخر دعوانا۔ اب سمجھ آئی؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نسل انسانی کا جو انجام ہونے والا ہے، نسل انسانی یہاں پر جا کر ختم ہونے والی ہے، وہ سب رب کی پکار پہ ختم ہوگی، اور رب کی پکار تب ہوگی جب یہ اختلاف ختم ہوگا، اور اختلاف تب ختم ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حیات بالکل برحق ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس موضوع پر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو ارشاد فرمائیں۔